الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وأولیاء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ البخاری. حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے میں اور آپ تمامی حضرات مل کے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، قاسم کنز نعمت، ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں، وہ بارگاہ کہ جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی بلا اجازت حاضر نہ ہوں، وہ بارگاہ عظمت کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیا کریں، اس بارگاہ کونین میں ہم سب ہدیہ درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بایدینا سہل لنا اشقالنا. محترم و مکرم عمدۃ العلماء، زبدۃ الفضلاء، عالم باعمل، فاضل نوجوان، پیکر اخلاص و محبت، استاذی المکرم حضرت علامہ فہامہ مولانا قبلہ حاجی مفتی نذیر احمد رضا قادری الاشرفی دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و صلات اور حضور تاجدار کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کی یہ رات
شب براءت کی رات ہے، اور یہ رات بڑی ہی برکتوں، وسعتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ کریم اس رات لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو مالک کریم آج کی اس شب رات بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ نماز، اس کی فضیلت اور اس کی برکات و ثمرات آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سے وقت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا گو ہوں خداوند قدوس مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات و خواتین کو حق سننے، اور پھر ہم سب کو اس حق پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اس قدر عظیم الشان یہ عبادت ہے کہ دیگر تمام عبادات الہیہ میں اس عبادت کو خصوصی درجہ کی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ دیکھیں، حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب مسلمان پہ فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ بھی 11 ماہ کے بعد آتے ہیں، لیکن نماز اس قدر عظمت والی عبادت ہے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ مسلمان ادا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کل روز محشر سب سے پہلے مسلمان سے جو اعمال میں سے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاتہ۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ بندوں سے کل بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے متعلق ہوگا۔ حضرات گرامی، اس عبادت کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز 5 وقتہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ یہ نمازی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام ایک مرتبہ موسم خزاں میں اپنے کاشانہ مقدس سے باہر تشریف لائے۔ جب آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی یوں ہی ملاحظہ فرمایا کہ درختوں کے پتے جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے دست ید اللہ سے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو یوں پکڑا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان شاخوں سے پتوں کو جو ہے وہ جھاڑا۔ ساتھ میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام حاضر خدمت تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، غلام نے عرض کی لبئی، حضور میں حاضر ہوں۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غور کر، جس طرح درخت کی ان 2 شاخوں سے پتے جڑ رہے ہیں، جو مسلمان 5 وقت کی نماز محافظت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے بدن سے یوں ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کو گرا دیتا ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے بختوں پہ ناز کرتا ہوا حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضر تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم صحابہ سے ایک سوال پوچھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، صحابہ اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے گھر کے باہر دروازے پہ ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا صحابہ اس شخص کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جو شخص دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہائے گا، غسل کرے گا، اس کے بدن پہ کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو اس پہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس کی برکت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو تلقین کی۔ فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، صحابہ یہی مثال نماز 5 وقتہ کی ہے، یہی مثال جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کی ہے۔ جو مسلمان 5 وقت کی نماز محافظت اور پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ حضرات اندازہ لگائیں یہ کس قدر برکتوں اور رحمتوں والی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز مجھ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر خوش نصیب اور خوش بخت وہ انسان ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوگا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مطہر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ مراد اس سے جو ہے وہ خوشنودی ہے، وہ رضا ہے۔ گویا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز خوشی و خضوع اور محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے، تو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام سے راضی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس نماز کے بے حد فضائل، بے حد برکات ہیں۔ قرآن مقدس میں بھی 1 سے زائد مرتبہ اس کی تلقین کی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت تھا، نور کا سما تھا، نور پھیل رہا تھا، تاریکیاں دور ہو رہی تھیں، برائیاں ختم ہو رہی تھیں اور اچھائیوں کو فروغ مل رہا تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارکہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص تھا جو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ ہماتن توجہ سے روایت کو سماعت کیجئے گا۔ میں اس حدیث پاک کو سنانے کے بعد انشاءاللہ ایک بات کی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، ایک شخص تھا، وہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا، مگر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ دیگر گناہ کے کاموں میں بھی ملوث تھا۔ بد کرداریوں اور بد اعمالیوں میں بھی وہ شخص ملوث تھا، ان کا بھی وہ مرتکب تھا۔ تو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کے متعلق صحابہ کرام نے خبر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے، وہ آپ کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن حضور وہ فلاں اور فلاں گناہ کے کاموں میں بھی ملوث ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
صحابہ اسے نماز جو ہے وہ ادا کرنے دو. فرمایا صحابہ اسے نماز پڑھنے دو, ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ نماز اسے تمام کے تمام گناہوں سے بچا لے گی. ایسا ہی ہوا. زبان یوحا سے نکلے ہوئے کلمات تھے, تیرے منہ سے جو بات نکلی ہو کے رہی. حضور نبی مکرم علیہ السلام کی زبان اقدس سے وہ کلمات صادر ہوئے تھے, تو ویسا ہی ہونا تھا, ویسا ہی ہوا. چند روز گزرے, وہ شخص جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا اور گناہوں میں بھی وہ ملوث تھا, وہ شخص اس کی نماز کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے تمام گناہوں سے چھٹکارا دلا کر ایک نیک پرہیزگار اور پارسا مسلمان بنا دیا. ایسا کیوں نہ ہو؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما رکھا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. دوستان ذوقار, جو ابھی روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی, اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کے اس زمانہ میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور ساتھ میں وہ بیچارہ دیگر گناہوں کے کاموں میں بھی ملوث ہے, بد کردار بھی ہے, بد اعمال بھی ہے, تو ہمیں بالکل بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس مسلمان کو ذلیل کریں, اسے رسوا کریں, اسے تانے دے دے کے بیزار کریں. نہیں. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے تانوں کی وجہ سے, ہمارے تان و تشنیع کی وجہ سے وہ شخص جو نمازی تھا اور نماز سے بیزار ہو کے دور ہو گیا, تو اس کا وبال بھی تانا دینے والے کے سر ہو جائے گا. ہمیں کیا؟ ہاں وہ بات علیحدہ ہے کہ حکمت, دانائی اور بہتر نصیحت کے ساتھ اسے سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسے تانے کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ نماز ہی نہ ترک کر دے. اللہ رب العزت نے جو قرآن میں ارشاد فرما رکھا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز جو ہے بے شک, بلا شک و شبہ, نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. دوستان ذوقار, نماز جو ہے وہ خوشی و خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے, اس میں کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے. ارکان نماز ادا کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے. بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت کیجئے. حضور نبی مکرم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, جلوہ افروز تھے. تو آقا کریم علیہ السلام جب مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص مسجد میں آیا, اس نے نماز ادا کی, لیکن نماز یوں ہی اس نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جلدی جلدی ادا کی. تو جب نبی مکرم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس شخص نے نماز جو ہے وہ بہت جلدی ادا کی ہے, نماز سے فراغ ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو آواز دی اور فرمایا, اے شخص نماز دوبارہ پڑھ, کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ حضور نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, ارجی فصلی فإنک لم تصلی. فرمایا اے شخص دوبارہ نماز ادا کر, کیوں؟ اس لیے کہ تیری نماز ہوئی نہیں. اس شخص نے دوبارہ نماز ادا کی. جب فارغ ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہی جملے ارشاد فرمائے, فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے شخص دوبارہ نماز پڑھ, کیوں؟ تیری نماز ہوئی نہیں ہے. اس شخص نے تیسری مرتبہ نماز ادا کی. جب تیسری مرتبہ نماز ادا کر کے وہ فارغ ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہی جملے تیسری بار بھی ارشاد فرمائے, فرمایا اے شخص دوبارہ نماز ادا کر, اس لیے کہ تیری نماز تو ہوئی نہیں. جب تیسری مرتبہ یوں ہوا نا تو اس شخص نے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ بے کس پناہ میں یہ گزارش کی, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی اس بندے نے کہ حضور پھر آپ ہی بتلا دیجئے کہ کیسے پڑھوں. اس کا طریقہ
آپ ہی حضور اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو حضور نبی مکرم علیہ السلام نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو قیام اس حالت میں ہی کیا کر، رکوع جو ہے تو اس حالت میں کر کہ تیری پیٹھ اور تیری گردن یوں سیدھی رہے، اور سجدہ اس حالت میں کر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا دو سجدوں کے مابین یعنی جلسہ کی حالت میں اطمینان اور سکون سے بیٹھ، تیرا ہر عضو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، کوئی جلدی نہ ہونے پائے۔ رکوع کے بعد جب تو قوما کی حالت میں کھڑا ہو تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ آرام و سکون کے ساتھ کھڑا ہو، تیرا ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، تجھے ارکان نماز ادا کرتے ہوئے جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسے نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العزت نماز کو قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایہ ناز اور شہرہ آفاق کتاب کیمیائے سعادت میں شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول نقل کیا ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مقدس پڑھتا ہے، یعنی قیام کی حالت میں قرات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہر حرف پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کیسی بات ہے یار، کیسی نرالی بات ہے یہ۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز کی حالت میں قیام میں قرات کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے کھڑے ہو کر، اللہ رب العزت اسے ہر حرف پہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے نماز میں، اللہ رب العزت اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ رغبت ملی کہ نماز جو ہے قیام کی حالت میں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیام جو ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی کریں۔ حضرات زواکار، 5 وقت کی نماز میں ہم ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پانچوں نمازوں میں سے 7 رکعات ایسی ہیں کہ جن میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ ہی کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ہم نہیں ملاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملایا کرتی، یہی طریقہ ہے۔ دوستان زواکار، میں نے دراصل اس کا مکمل طور پہ مفتی صاحب کے حکم سے حساب بھی لگایا ہے، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ایک دن میں مسلمان صرف جو 5 وقت کی نماز کا عادی ہو، وہ نماز میں صرف قرات کرتے ہوئے کتنی زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے حروف 140 ہیں، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کے حروف جو ہیں وہ 140 ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم مختصر سورت ہے سورۃ الاخلاص بھی لگائیں تو اس کے حروف جو میں نے کاؤنٹ کیے وہ ہیں 47، اور ایک رکعت میں جب ہم صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے تو آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنی زیادہ ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات زواکار، 5 نمازوں میں سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، جس کے حروف میں نے عرض کیا 140 ہیں، اس کی اگر نیکیاں بنائیں، ایک حرف کے عوض 100 نیکی کا حساب لگائیں تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ تقریباً 6,72,000 نیکیاں بنتی ہیں۔
یہ صرف سورۃ الفاتحہ کا حصہ میں نے عرض کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص کا اگر علیحدہ طور پہ دیکھا جائے تو چونکہ اس کے حروف کم ہیں، 47 حروف ہیں اس کے، تو اس کی جو نیکیاں ایک حرف کے بدلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق 100 نیکی ملے گی، ایک حرف کے بدلے میں جب 100 نیکی ملے گی تو 47 حروف ہیں سورۃ الاخلاص میں، تو 1,92,700 نیکیاں ملیں گی صرف سورۃ الاخلاص میں۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز کی صرف قرات کو دیکھیں، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ اور اخلاص شریفہ کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض اوقات ہم سورۃ الاخلاص سے بڑھ کر جو بڑی سور ہیں ان کی بھی تلاوت کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ مختصر سی سورت کا حساب یعنی فرضی طور پہ لگایا ہے صرف آپ حضرات کی خدمت میں، اس کی ترغیب دلانے کی غرض سے۔ اگر ہم ایک دن کا حساب لگائیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کا، تو ہمیں اللہ رب العزت ایک دن میں جو بندہ 5 وقت کی نماز محافظت اور پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول اور فرمان کے مطابق اس بندے کو قرات کا جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ 8,64,700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیسا نرالا انداز ہے، اس کو میں اللہ رب العزت کا فضل اور کرم نہ کہوں تو اور کیا کہوں، حضور نبی مکرم علیہ السلام کا فیضان نہ کہوں تو اور کیا عرض کروں۔ دوستان وقار، نماز کی نیکیاں جو ہیں من حیث الصلاۃ، نماز کے اعتبار سے وہ تو علیحدہ ہیں، میں نے صرف قرات کی نیکیاں جو ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے حوالہ سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص نہیں پڑھی جاتی، میں نے صرف فرض کیا کہ سورۃ الاخلاص بھی پڑھے اور دن میں تمام رکعات کا اگر حساب لگایا جائے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے، آپ کے وسیلہ سے اپنے بندے کو جو ہے وہ 8,64,700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان وقار، تاریخ گواہ ہے، روایات موجود ہیں کہ خاصان خدا نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں کسی بھی حال میں نماز کو ترک نہیں ہونے دیا۔ مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے مسلمانوں کی صفوں کو درست فرما رہے تھے تو ایک مجوسی نے آپ پہ خنجر سے حملہ کیا۔ جب خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا اس مجوسی نے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پہ گہرا ورم اور زخم پیدا ہو گیا۔ تکلیف کی بڑی شدت ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، لیکن پھر بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نماز کے متعلق دریافت کرتے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ، نفوس قدسیہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے تو میں نے جس کتاب میں پڑھا، عبد الرحمن ابن ملجم اس شخص کا نام ہے، اس بدبخت شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ وار کیا۔ وار کی شدت بہت زیادہ تھی، تکلیف بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کو ترک نہیں کیا. نواسہ رسول، جگر گوشہ بشول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. کون نہیں واقعہ کربلا جانتا؟ کربلا کا میدان کارزار ہے، تلواروں کا سایہ ہے، چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جو ہے وہ تلواروں سے چھلنی جسم ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بدن ہے وہ تیروں سے چور چور بدن ہے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں نماز ادا کی اور امت کو یہ سبق دیا کہ ہم اتنی مشکل اور اتنی پریشانی کے عالم میں، اتنی تکلیف کے عالم میں نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، تم بھی اسے ادا کرتے رہے. مگر نہایت افسوس کہ آج ہماری جو اس معاملہ میں حالت ہے وہ نہایت ہی ناگفتہ ہے. امام علی مقام نے تو اس تکلیف کے عالم میں بھی نماز کو ترک نہ کیا، مگر ہم معمولی سے کام کے لیے، معمولی سی سر میں درد ہوئی، معمولی سی کمر میں درد ہوئی، کوئی معمولی سا کام پڑ گیا، ہم نے نماز ہی قضا کر دی. دوستان وقار، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. جو شخص 5 وقت کی نماز اطمینان قلبی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے کو در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما لیتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. خواتین بھی موجود ہیں، ہم سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی نماز کی جو ہے وہ محافظت کریں. اور حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث طیبات میں سے نماز کی تلقین جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو آدھی رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ وہ صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے تو اللہ کریم اپنے اس بندے کو ساری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی، آج کی یہ رات بڑی ہی برکتوں والی، بڑی ہی وسعتوں والی اور بڑی ہی عظیم الشان رات ہے. آج کی اس رات کی وساطت سے علماء کی موجودگی میں آپ حضرات کی خدمت میں بحیثیت طالب علم یہ التجا اور التماس کر رہا ہوں کہ آخری سانس تک 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھتے رہیے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے رہیے تو پھر دیکھیں خیر ہی خیر ہوگی، بھلائی ہی بھلائی ہوگی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ جو ہے وہ سکھوں میں تبدیل ہو جائیں گے. بس آپ یہ عہد کر لیں اور مصمم ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ الرحمن تا دم مرگ آخری سانس تک ہماری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی. دعا گو ہوں خدا بند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ محض حصول رضا الہی کے لیے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و اطاعت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور اسی محبت میں اللہ کریم ہم سب کو موت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.